اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم اور شیطان کے طریقوں پر چلنے کی ممانعت فرمائی جا رہی ہے۔ یہ آیت ان اشخاص کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے بجار وغیرہ کو حرام قرار دیا تھا۔ بجار وہ بیل جو مشرکین یا ہنود، ہندو کی جمع ہے ہنود، کسی مردے کے نام پر داغ دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دیا، اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوت کر دے، یعنی دعائیں قبول کیا گیا، یعنی جس کی دعا قبول ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے۔ دین اسلام میں حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ حرام روزی کما کر اور کھا کر کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا۔ رشوت، سود، چوری، ڈکیتی، مال دبا لینا سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی چوری، رشوت، ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے نہ ہو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں، یعنی شیطان کا کام برائی، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دینا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکوں کا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے کا بیان ہے اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جائے اللہ تعالیٰ کے اتارے پر چلو، یعنی توحید اور قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ نے حلال کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت، یعنی جب باپ دادا دین کے کاموں کو نہ سمجھتے ہوں اور سیدھے راستے پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا حماقت اور گمراہی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے، یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی کرنا ناجائز ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے، گونگے، اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔
اس آیت مبارکہ میں حق قبول نہ کرنے میں کافروں کی حالت کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، یعنی جس طرح چوپائے چرانے والے کی صرف آواز ہی سنتے ہیں، کلام کے معنی نہیں سمجھتے، یہی حال ان کفار کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے مبارک کو سنتے ہیں لیکن اس کے معنی دل نشیں کر کے فیض یاب نہیں ہوتے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں، یعنی کان، زبان اور آنکھ کا پورا فائدہ یہ ہے کہ ان سے حق سنا، بولا اور دیکھا جائے، اور کفار چونکہ اپنے ان اعضاء سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس اعتبار سے یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ تو انہیں عقل نہیں، یہ اس لیے کہ وہ حق بات سن کر فائدہ نہ اٹھا سکے، کلام حق ان کی زبان پر جاری نہ ہوا، نصیحتوں سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو یا اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں حلال رزق کھانے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے۔ اب نیکسٹ آیت مبارکہ میں کھانے کی حرام کردہ چیزوں کا بیان ہے اور شرعی مجبوری کے وقت انہیں کھانے کی رخصت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، فمن اضطر تو جو ناچار ہو، غیر باغ ولا عاد نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، فلا اثم علیہ تو اس پر گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو طریقہ شرع کے خلاف مارا گیا ہو، مثلاً گلا گھونٹ کر یا لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، غلے گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے سینگ سے مارا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں اور اسی کے حکم میں داخل ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو، اس سے ثابت ہوا کہ مردار جانور کا کھانا حرام ہے، مگر اس کا پکا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے، سم کہتے ہیں چوپائے کا کھر یعنی پاؤں کے نیچے کا سخت حصہ، ان سب سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ والدم اور خون ہر جانور کا حرام ہے اگر بہنے والا ہو۔ ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، خنزیر یعنی سور نجس العین ہے، یعنی بالکل پلید جانور ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء پلید اور حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ ذبح کے وقت چھری پھیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، ایسا جانور حرام اور مردار ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کی زندگی میں اس پر کسی کا نام پکارنا اسے حرام نہیں کر دیتا، ہاں ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارنا حرام کر دے گا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جانور حلال ہو اسے خواہ مخواہ حرام کہنا مشرکین کا طریقہ اور سراسر جہالت ہے۔ اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا اور اس سے قبل یا بعد غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا، ولیمے کا دمبا اور جس کی طرف وہ ذبیحہ ہے اسی کا نام لیا، یا جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب منظور ہے ان کا نام لیا تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ پھر بیان کیا جا رہا ہے فمن اضطر یعنی جو ناچار ہو۔ اب مضطر وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے خوف جان ہو، یعنی جان چلے جانے کا خوف ہو، خواہ تو شدت کی بھوک یا مفلسی ناداری کی وجہ سے جان پر بن جائے،
اور کوئی حلال چیز ہاتھ نہ آئے، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر جبر کرتا ہو، یعنی اس کو ظلم اور تشدد کر کے مجبور کرتا ہو حرام کھانے پر، اور اس سے جان کا اندیشہ ہو، ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت نہ رہے۔ یعنی بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وہ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دین فروشی کی عبرتناک سزاؤں کا ذکر ہے اور ان کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، یعنی کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے کہ حق کو چھپاتے ہیں اور دین کو یعنی اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب میں رد و بدل کرتے اور اس کو بیچتے ہیں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہود کے علماء اور رؤسا، یعنی رئیس کی جمع ہے رؤسا، دولت مند سردار جو تھے، جو امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے ہیں، تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت اور انجیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرمانبرداری کی طرف جھک پڑیں گے اور ان کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی۔ اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور توریت اور انجیل میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفات اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپایا۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو آگاہ نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے، نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں یعنی غلط بیان کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اس کے بدلے قلیل قیمت لیتے ہیں، تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں، یعنی دنیا کے حقیر نفع کے لیے اخفائے حق کرتے ہیں، یعنی حق کو چھپاتے ہیں۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یعنی وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، کیونکہ یہ رشوتیں اور یہ مال حرام جو حق پوشی کے عوض انہوں نے لیا ہے، انہیں آتش جہنم میں پہنچائے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اور بخشش کے بدلے عذاب، فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت میں اختلاف کیا، بعض نے اس کو حق کہا، بعض نے باطل، بعض نے غلط تعویلیں کیں، یعنی ظاہری مطلب سے بات کو پھیر دیا، اور بعض نے تحریف کی جمع ہے تحریفیں، یعنی تحریر میں اصل لفظ بدل کر کچھ اور لکھ دینا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ترجمہ کرنے میں ارادتاً یعنی جان بوجھ کر اصل معنوں سے مختلف کرنا۔